السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ۔ نکیل لائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک عرابی اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو کھڑے ہونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کے پاس جو اونٹنی ہے وہ چوری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ وہ سر جھکا کر اپنی انگلی سے زمین کریدنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس نے دروازے کے پیچھے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر حق کے ساتھ بھیجا، اس شخص نے مجھے نہیں چرایا بلکہ مجھے کسی اور نے چرایا ہے۔ اس نے تو قیمت دے کر مجھے اس سے خریدا ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے استفسار فرمایا اے عرابی تجھے اس ذات کی قسم جس نے تیری برات کے لیے اونٹ کی قوت گویائی عطا فرمائی، یہ بتا کہ سر جھکا کر زمین خریدتے ہوئے تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ تو ایسا رب نہیں کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے گھر لیا ہو اور نہ ہی تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک ہے جو ہماری تخلیق پر تیری آنت کرے۔ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو فرماتا ہے اور تو ہمارے بیان سے بھی بہت بلند ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے گلیوں میں ملائکہ کا ازدحام دیکھا تھا جو تیرے ان کلمات کو لکھ رہے تھے۔ منقول ہے محدثین کرام رحیم اللہ قیامت کے دن اپنے قلم دان لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائے گا اے جبرائیل ان کی تمام حاجات پوری کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، اور انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔